ہمارے متعلق کہا جاتا ہے یہ شفاعت کے قائل نہیں، یہ نبی پاک کی شفاعت کو نہیں مانتے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، امانت و دیانت سے کہو، جو لوگ حافظ قرآن کی شفاعت کے قائل ہیں وہ آمنہ کے لال کی شفاعت کے منکر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، لوگ کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ توبہ یہ شفاعت نو نہیں مندے۔ لوگ ان کے قریب کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ یہ آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں، پھر قرآن والی اینک لگاتے ہیں، حدیث والی اینک لگاتے ہیں، پھر بندے کو نظر آنے لگتا ہے، اور ہمارے ماتا کے داغ جو ہم نے میک اپ میں چھپا رکھے ہیں وہ لوگوں کو نظر آنے لگتے ہیں۔ انہاں نو انا ران دیو، انا اندھے رہیں نا تو تب ہمارا کام چلتا ہے۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں یہ شفاعت نہیں مانتے، قبروں پہ نہیں جانتے، پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، ارواح نہیں مانتے، بلکہ ہمارا مذاق مناتے ہیں، مر گیا مردود ہو نہ فاتحہ، ہمارا مذاق مناتے۔ ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما ہوٹل والا، گاما ہوٹل والا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، شرکی عقیدہ تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، والد صاحب کے درس میں بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ نے دونوں کو موحد بنا دیا، بیٹے موحد ہو گئے اور گاما وہی شرک کا شرک، اسی کا مریض۔ گامے کا جو باپ تھا نا وہ بھی شرک کرنے والا تھا، باپ بھی۔ تو گامے کا باپ ایک دن گامے کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر جاسا نا تے میں نے یقین ہے تو میرا کوئی دم درود کر سیں تے اپنا آپ کیتی جائیں، تیرے پتر ہو گئے نا وہابی، تے اپنا آپ کیتی جائیں۔ ایصال ثواب نہیں مانتے، تو مانتے ہو؟ یہ تیسرے دن جا کے جب بیٹھتے ہو اور وہ کٹے ہوئے کیلے اور امرود اور سیب اور چنے اور چاول کھا رہے ہوتے ہو، تاجر، غنی، ملازم طبقے، کاروں والے، سکوٹروں والے، مالدار کھا رہے ہوتے ہو، اور میت کا وارث سمجھ رہا ہے میری ماں نو ثواب پہنچ رہے، کھا تاجر رہن تے ثواب تیری، او ٹھیک ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں ہمارا کہنا غلط ہے، بھائی وہ اللہ واسطے کا ہے نا، اگر ایصال ثواب ہے تو اللہ واسطے کا ہے، اور اللہ واسطے کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ مالدار بھی نہیں کھا سکتا، مالدار دا نوکر بھی نہیں کھا سکتا۔ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، لیکن آپ سارے وہاں بیٹھے ہوتے کھا رہے ہوتے۔ اگر میں زکوٰۃ دینا چاہواں تے تواڈے چوں کسی نو آکھاں بے میں زکوٰۃ دینی ہے، اے تو لے لے، خدا دی قسم ہے تساں میرے گاٹے لگ جاؤ گے، تو سن زکوٰۃ لین والا سمجھیا، تو سن زکوٰۃ لین والا سمجھیا، زکوٰۃ نہیں لیتے ہو اور ایصال ثواب کی چیزیں، اتھے غیرت کدے جاندی ہے، وہاں غیرت مر جاتی ہے، وہ بھی تو اللہ واسطے، اور اگر اللہ واسطے کا نہیں دعوت ہے تو پھر میت کو ثواب نہیں، پھر دعوت ہو گئی، جس طرح برادری کی رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ ایصال ثواب دعا ہے، دعا، پھر سنو اور غور سے سنو، علماء بھی سنیں، ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا؟ میں نے 100 روپیہ اللہ کے رستے میں کسی غریب کو دیا، اور 100 روپیہ دے کر میں نے کہا مولا اس 100 روپے کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے، میری درخواست ہے
میری ماں کی روح کو پہنچا دے. یہ ہے ایصال ثواب. اور ہم یہاں تک قائل ہیں 100 روپے اللہ کی راہ میں دیا, کوئی نام نہیں لیتا. وہ کہتا ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان مرد و عورت فوت ہوئے ہیں, اس 100 روپے کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. بندیالوی کہتا ہے رب 100 روپے کو تقسیم نہیں کرے گا, ہر ایک کو الگ الگ 100 روپے کا ثواب پہنچا دے. لیکن وہ ہے دعا. ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے باپ کو فلاں چیز بڑی پسند تھی وہی پکا کے تقسیم کرنی ہے. یہ سمجھتے ہیں ابے کو وہ پہنچ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا. یہ ساری باتیں منائی گئی تاکہ آپ ہمارے قریب نہ آئیں, کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ بھاگ جائیں. آج سنو, دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی, میرا کوئی بزرگ, میرا کوئی بیٹا عزیز یہاں اگر آیا ہے نا دوسرے مسلک کا, وہ بندیالوی کی بات غور سے سنیں. قیامت کے دن میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی, میرے آقا نے 2 شفاعتیں کرنی ہیں. کتنی؟ 2. وہ تو کہتے تھے یہ شفاعت مانتے نہیں, اور وہ تمہیں ایک سناتے رہتے ہیں, اور میں نے کتنی کہا؟ 2 شفاعتیں کرنی ہیں میرے نبی نے. شفاعت کبریٰ, کبریٰ میں نہ بڑی, شفاعت سغریٰ, سغریٰ میں نہ چھوٹی. 2 شفاعتیں میرے آقا نے قیامت کے دن کرنی ہیں. معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں انہوں نے والدین کے حق میں کرنی ہے. حافظ قرآن نے رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے. شہداء نے کرنی ہے. علماء نے بھی کرنی ہے. اتھے اکا چپ کر گئے ہو, ساڑی واری آئی ہے نا. علماء نے بھی کرنی ہے, انہاں نال بنا کے رکھی کرو. علماء سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مولوی کو جان چھڑاؤ, مولوی کو جان چھڑاؤ. کنہیں چھڑاؤ؟ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان. ہوں جو بچہ پیدا ہوئی تے تھانے جامیں ایسے چو صاحب نو آؤ جی اذان دیو. اذان ہم نے دینی. سیرا باندھ لیا, نکاح بھی ہم نے پڑھنا, پھر کلمے بھی ایسا پڑھانے تو پہلا دوسرا تیسرا. یہ کلمے کوئی خطبے کی جز کو نہیں. نو اے اس واسطے علماء پڑھانے نا تو ان پتہ لگے بے مولوی اور دا کچھ زور لگا, کچھ وقت لگا مولوی اور دا. وہ کلمہ اب انہیں نہیں آتا. کلمہ تو خیر بڑے بڑوں کو نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ پڑھا جا رہا. کلمے کے لفظ نہیں آتے. آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہیں. تعلیم یافتہ لوگوں کے کلمے کا تلفظ درست نہیں. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں نکاح پڑھانے گیا, دولہا آیا تھا لندن سے, لندن گزری زندگی, لندن سے آیا تو میں نکاح پڑھانے لگا تو میں نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ. دولہا چپ. میں نے کہا بیٹا پڑھو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ادھر دولہے کا دادا بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا مولوی جی دولہے نو شرم آندی ہے, تسی آپ ہی پڑھ چھڈو. میں نے پڑھ دیا. اب جب میں ایجاب کروانے لگا, فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے بدلے روبرو گواہوں کے تیرے نکاح میں دی. مولوی صاحب کہتے ہیں میں کہانی اکھ نال دادے والے پاسے ویکھے بے دادے اور آکھن مولوی جی دولہے نو شرم آندی ہے تساں ہی قبول کر لو. اذان ہم نے دینی ہے, نکاح ہم نے پڑھانا ہے, جنازہ ہم نے پڑھانا ہے. جانا کتھے جے؟ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے. اتھے بھی ہولے آمین آکھی دے.
अल्लाह आप सबको जन्नत में ले जाए। जब आप जन्नत में जाएंगे, जन्नत की बहारें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, हर नेमत होगी। इतने में खुद अल्लाह तशरीफ लाएंगे और जन्नतियों से कहेंगे मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? जन्नती कहेंगे मौला रे केड़ी नेमत गई है जेड़ी तेरे कोल मंगी है। अल्लाह ने फरमाया जब तक तुमने नहीं ना मांगना मैं थोड़ी जान नहीं छोड़नी, मांगो मुझसे। फिर जन्नती आपस में मशवरा करेंगे। दुनिया में कोई मामला पड़ जाता था, उलमा के पास जाया करते थे, वो उसका हल निकाला करते थे। आओ उलमा से पूछें। फिर जन्नती उलमा से पूछेंगे, रब कहता है मांगो, क्या मांगे? उलमा बताएंगे अल्लाह से कहो अपने चेहरे की ज़ियारत करवा दे। जन्नत भी लोड़ पै गई। उलमा ने भी शफात करनी है। सबसे बड़ी शफात आमना के लाल ने करनी है, सारी खलकत के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद, अबू जाल, अब्दुल्ला इब्ने उबई, मेरे नबी को गालियां बकने वाले, देरिए रब के मुनकर, सब के लिए मेरा नबी शफी बनेगा। वो शफात ये नहीं होगी कि इनको माफ कर दे, ये नहीं होगी। बस शफात इतनी होगी, मौला बड़ा तपश वाला दिन ने, लोग घबरा गए ने, हिसाब किताब पीछे भी तो शुरू कर नहीं, जरा जल्दी शुरू कर। ये बस ये शफात, फैसला कर दे शफा, जरा जल्दी हिसाब किताब शुरू कर। हर नबी के पास लोग जाते हैं, वो नबी कहता है लस्तो लहा, लस्तो लहा, मेरा ये मनसब नहीं, किसी और के पास जाओ। हजरत नूह कहते हैं लस्तो लहा, लस्तो लहा। हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा कहते हैं लस्तो लहा, लस्तो लहा। जब खलकत मेरे नबी के पास आई, मेरे नबी ने कहा आना लहा, आना लहा, ये तो मनसब मेरा है, तुसी कितने फिर दे रहे हो? फिर मेरा नबी मकाम महमूद पे आएगा। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, जलसे का मकसद ये होता है कि बंदे को कुछ हासिल हो, हासिल हो। थोड़ा सा दिमाग मेरे हवाले करें, मैं आपको शफात का मसला ऐसे समझा दूंगा जैसे एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार। बिल्कुल कोई नहीं उलझाऊंगा आपको, लेकिन आप ज़हन मेरी तरफ रखें। मसला शफात मैं आपको समझा दूंगा। मेरे आका मकाम महमूद पे आ गए, अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ लिया, सर सजदे में रख दिया। 6 दिन और 7 रातें आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, जमीन भीग गई है। 7 दिन 6 दिन 7 रातें या 7 दिन 6 रातें क्या हो रहा है? हमदे, रब की सनाएं, रब की तारीफें, रब की खूबियां। फरमाया जो तारीफ रब की मैंने मकाम महमूद पे करनी है, आज मुझे कोई पता नहीं कि मैंने क्या कहना है, अल्लाह मेरे जहन में डालता चला जाएगा, मैं रब की तारीफें करता चला जाऊंगा। कितने दिन क्या हो रहा है? सर सजदे में, आंसू, हमदें, सनाएं। बंदे आलवी पूछना चाहता है आए क्यों थे, इस मकाम पे आए क्यों थे? बोलो ना, शफात करने आए क्यों थे? रब से बात करने आए क्यों थे? रब से बात करने। वो शफात की बात लब पे नहीं आ रही, वो बात लब पे नहीं आ रही। 6 दिन 7 रातें गुजर गई, शफात के अल्फाज जबान पे नहीं आए, नहीं आए। आंसू आए, हमने आई। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि उन लफ्जों के कहने की अभी ऊपर से इजाजत। शफात होगी,
کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے، اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے؟ میں بالکل ایسی آیتوں کے حوالے نہیں دیتا جو آپ کو یاد نہ ہو، اس کا مزہ اتنا نہیں آتا۔ میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو نوجوانوں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھو گے، ڈوب کے نہیں پڑھو گے۔ من کون ہے؟ من کا کیا معنی ہے؟ یہ وہی کون ہے جو ڈی آئی جی کانسٹیبل کو کہتا ہے، کانسٹیبل حد سے تجاوز کرتا ہے اور ڈی آئی جی کہتا ہے تو کون ہے، تیری جرات۔ اللہ کہتے ہیں من کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع جو شفاعت کرے، اندہ اس کے آگے، الا باذنہ مگر اس کی۔ یہ آیت الکرسی ہے جناب، اس کو ذہن میں رکھیں۔ شفاعت کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ 7 دن جو میرے نبی کی زبان پر شفاعت کے لفظ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اوپر سے اجازت نہیں آئی۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست رحمت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے، ما یبکیک، رونے کی رب وجہ پوچھ رہے ہیں تے خدا دی قسم ما یبکیک، اس میں جو محبت ہے رب کی میرے نبی سے، اس میں جو پیار ہے، اس میں جو احترام ہے، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا میں او ترجمہ کراں تے او لذت اسے چاہے، او لذت آوے۔ ما یبکی کا، رونے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ ہماری میاں والی کی پنجابی ہے، اس میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں، مانا کرتا ہوں، پسند آئے تو کہنا کچھ لذت آ گئی ہے۔ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ رومے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ رومے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما، میرے پیغمبر تو بولتا چلا جا، میں تیری بات مانتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ شاباش، اب کیا مل گئی؟ سل، مانگ، توتا آپ کو عطا کیا جائے گا، کل بول، تسما آپ کے بول سنے جائیں گے، وشفا شفاعت کیجئے، تشفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب مل گئی اجازت، اب میرے نبی نے لب کھولے، مولا خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب تے بعد بھی شروع کر نہیں، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو منظور کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ ساری خلقت، کافروں، مسلمانوں، مخالفین، اپنوں، پرایوں، سب کے لیے میرا نبی شفیع بن کے اٹھا ہے۔ بندیالوی کا بس ایک جملہ ذہن میں رکھیں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محسن انسانیت اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے۔ صرف امت کا محسن نہیں ہے، محسن انسانیت بن کے میرا نبی اٹھے گا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ۔ وہ کیا ہے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہوں۔ خود میرے نبی نے کہا میں شفاعت کے لیے تمہارے حق میں آواز اٹھاؤں گا، لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا، ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا۔ اگر وہ گناہ کر کے میرے پاس آؤ گے،
مجھے شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس گناہ ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آئے اور آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ میرے نبی نے کہا الا سنو، الشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اگر مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنایا، اس بندے کے حق میں مجھے شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ امت کے گناہ گاروں کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت صغریٰ۔ تو میرے آقا نے کتنی شفاعتیں کرنی ہیں؟ 2۔ جب شفاعت کبریٰ کرنی ہے، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، قیامت کا میدان سج گیا، حساب کتاب شروع ہونے لگا، لوگوں کو پتہ چلا آمنہ کے لال کی بات مانی گئی ہے۔ ہر نبی جواب دے دیتا تھا، انہوں نے بات کی، اللہ نے ان کی شفاعت کو قبول کر لیا، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، ہر بندہ میدان محشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گا۔ ہر طرف سے آواز آئے گی، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔